بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی طہارت اور کووڈ-19 کے اس موضوع پر ایک اور حلقہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طہارت کی وسعتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان تمام معانی میں سے ایک معنی طہارت کا گناہوں سے پاک ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے طہارت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ حاصل کیجیے، یعنی زکوٰۃ حاصل کیجیے۔ یہ زکوٰۃ تطہرہم ان کو پاک کرتا ہے، کن چیزوں سے؟ گناہوں سے پاک کرتا ہے، وتزکیہم اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے۔ تو یہاں پر طہارت یعنی گناہوں سے پاک کرنے کو بھی اللہ تبارک نے طہارت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کا کسی مال سے نکالنا، اس مال کو بھی پاک کرنا۔ تو اس طریقے سے ہمیں طہارت کے ایک اور معنی ہمارے سامنے آئے، ایک بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اس کو بھی طاہر کہا جائے گا، اور وہ طہارت اس نے حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے طہارت کے ایک اور معنی بتوں کی گندگی سے دور ہونا۔ بتوں کی بھی گندگی ہے اور یہ مانوی گندگی ہے، یعنی بتوں کی پوجا یا عبادت گاہوں کے اندر بتوں کا رکھنا یہ گندگی ہے۔ اس کو دور کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں حکم دیا ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، تعمیر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم فرمایا اور کہا، ان طہر بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھنا۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر پاک رکھنا کس چیز سے پاک رکھنا؟ بتوں سے پاک رکھنا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یا اس کے بعد بھی کئی قسم کے بت، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 360 بت اس کعبۃ اللہ کے اندر رکھے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت پہلے حکم دے دیا کہ ان بتوں سے اس کے گھر کو پاک رکھنا۔ اور یہاں پر ضمناً ایک اور معنی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ ہے کوڑا کرکٹ سے اور غلاظت سے، کچرے سے اللہ کے گھر کو پاک رکھنا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کروایا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو کچھ بدلے رکھے تھے، امت کے لیے جو کچھ بہترین نیکیاں رکھی، ان نیکیوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ کس چیز کے بدلے میں، کس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنا بدلہ دینے والا ہے اس کو بھی بتایا۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ تنکا جو مسجد سے نکال کر باہر کیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ان تمام باتوں کا خیال کیا کیونکہ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے بڑے حریص تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، اچانک اپنے کسی ساتھی سے بات کرنے کا موقع ملا، گفتگو چل رہی تھی، ساتھی نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی میں ایک تنکا ہے، تو اس نے داڑھی صاف کی اور وہ تنکا زمین پر پڑ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ برابر گفتگو کرتے جا رہے تھے، اس تنکے کو دیکھتے جا رہے تھے، جیسے ہی گفتگو ختم ہوئی انہوں نے اس تنکے کو اٹھایا، اپنے جیب میں ڈال لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے گھروں کی پاکی کوڑا کرکٹ سے، کچرے سے، اور اسی طریقے سے غلط قسم کے یا باطل معبودوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت کا استعمال کیا ہے، ان طہر بیت للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ اے ابراہیم اور اسماعیل، تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، یا پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے طہارت کا ایک اور معنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ باطل سے حق کی طرف آنا، باطل سے کسی بھی چیز کو دور کرنا، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے طہارت کا استعمال کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتلو صحفا مطہرہ، سورہ بینہ آیت نمبر 2۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ پاک و صاف صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور جگہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قرآن مجید کے دائیں سے یا بائیں سے، سامنے سے یا پیچھے سے کوئی باطل اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ تو باطل سے اپنے آپ کو بچانا، باطل سے دور ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر طہارت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے طہارت کا ایک اور معنی حلال و حرام کی تمیز کرنا، حلال کو اختیار کرنا، حرام کو چھوڑ دینا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے طہارت سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ قوم جس کو لوطی قوم کہا جاتا ہے، جو مردوں سے اپنی شہوت رانی کرتے تھے، اور وہ فرشتوں کے در پہ ہو گئے، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تو تم ان فرشتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، یا ان مردوں کے پیچھے تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو حلال کیا ہے، میری امت کی یہ بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاک و صاف ہیں، یعنی تم حرام کو چھوڑو، حلال کو اختیار کرو، زنا کو چھوڑو، شادی کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے جو صحیح راستہ بتایا ہے اس کو اپناؤ۔ اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے طہارت سے تعبیر کیا ہے۔ تو پتہ چلا حرام نجس ہے، حرام یعنی نجاست ہے، اور حلال یہ پاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکی اختیار کرنے اور نجاست سے دور ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔